تحریک اسلامی کی صورتحال ہے وہ اس وقت یعنی اہل باطل کے ساتھ ایک بالکل عملی طور پہ ایک ٹکراؤ کی شکل پیدا ہو چکی ہوئی ہے. اور اب کل انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ نے باقاعدہ طور پہ ایٹمی حملہ کرنے کی اس نے دھمکی دی ہے. تو اس لیے بہرحال یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے کہ یعنی رہبر معظم کی قیادت میں جو حزب اللہ گروہ ہے وہ لوگ پوری استقامت کے ساتھ اس کے مقابل پہ کھڑے ہیں اور کسی بھی قربانی کو دینے کے لیے وہ تیار ہیں. اور یہ ایک بڑی ہی ہولناک قسم کی یعنی صورتحال جو ہے اگر یہ چیز عملی شکل اختیار کرتی ہے تو پاکستان کے حوالے سے وہاں پر تو جو کچھ ہوگا سو ہوگا. یہ پورا علاقہ جو ہے یہ بہت بری طرح سے خلیج فارس اور اس کے گرد و نواح کے جو یعنی علاقے ہیں یہ بہت ہی شدت کے ساتھ اس کی زد میں آئیں گے اور حالات تلخی کی طرف جائیں گے. پاکستان بھی یعنی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا بالکل بھی اس سے. یہاں پر بھی بڑے ہی اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ یہاں پر بھی پہنچیں گے اور بڑی ہی یعنی انپریڈکٹیبل قسم کی صورتحال ہے. خرابی کس حد تک چلی جائے گی یہ کوئی یعنی اس کے بارے میں یعنی بات کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا, کوئی رائے بھی جو ہے نا حتمی طور پہ نہیں دی جا سکتی. پاکستان میں کاش ایسا ہوتا کہ یہاں ہمارے پاس ایک مضبوط مرکز ہوتا تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس بھی کوئی یعنی ہم اپنی آواز اس مسئلے میں بلند کرتے. لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ مرکز جو ہے وہ کسی غیر نے اس کو تباہ نہیں کیا. وہ لوگ جو خود ہمارے اندر موجود ہیں اپنے آپ کو قائدین کہتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اس قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی یعنی ہماری سیاسی میدان میں ہماری کوئی آواز نہیں ہے بالکل بھی. تو لیکن اگر وہ اجتماعی صورتحال جو ہے وہ نہیں, میں پھر دوبارہ سے عرض کروں گا کہ اگر یہ صورتحال پیدا ہوئی تو یہ صورتحال آنن فانن جو ہے یہ یعنی پوری روئے زمین پر پھیل جائے گی. پاکستان کے اندر بھی حالات بہت ہی تیزی کے ساتھ خراب ہوں گے. تو کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اگرچہ کہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ اس مسئلے میں وہ یعنی ساتھ نہیں دینا چاہ رہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو یعنی جو دباؤ ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ یہ لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس چیز کے لیے. اس میں ایک ہی صورت تھی, صرف میں نے آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے بھی یہ بات اس وقت بھی خطبات جمعہ میں کہی تھی کہ ہمیں ایک مضبوط مرکز چاہیے جو یہاں سے یعنی اتنا اس کے اندر سیاسی قوت ہو کہ وہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ حکومت اسلامی انقلاب اسلامی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت کسی کو نہ دے. اور یہ میں کوئی تصوراتی بات نہیں کر رہا, آپ دیکھ لیجئے کہ حزب اللہ لبنان جو ہے وہ اپنی افرادی قوت کے لحاظ سے وہ پاکستان میں جو شیعہ حضرات ہیں ان کے مقابل میں کہیں زیادہ ہیں, مالی وسائل اور امکانات کے لحاظ سے کہیں زیادہ ہیں, لیکن چونکہ منتشر ہیں اور ایمانی لحاظ سے ضعیف ہیں, کمزور ہیں, تو اس لیے وہ لوگ جو ہیں یعنی ہمارے اندر کوئی ہمارا ایگزسٹنس کوئی نہیں ہے, ہمارا کوئی سیاسی وجود کوئی نہیں ہے. بہرحال وہ تو ایک یعنی طولانی داستان ہے.
شخصی حیثیت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس چیز کے لیے، کیونکہ یہ جو تحریک ہے اگر خدا نہ خواستہ اس کو کوئی ضرب لگی تو ابھی تو یعنی 1400 سال کے بعد ایک یعنی شکل بننی شروع ہوئی ہے، اور ایک تھوڑا سا ایک سلسلہ جو ہے وہ یعنی کہ ظلم کے خاتمے اور عدالت کے قیام کے لیے کوئی کسی نے بات کرنی شروع کی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس تحریک کو کوئی ضرب لگ گئی تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ کم از کم آگے 2800 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ کا جو دستور ہے، اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ساتھ کوئی نظام نہیں چاہا۔ والذین جاہدوا فینا، یہ اگر ہم کریں گے آج کر لیں یا آج سے 2000 سال بعد کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کر دے گا۔ لنہدینہم سبلنا، ان تنصر اللہ کی شرط آج پوری کر دیں، ینصرکم، آج اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ وہ یثبت اقدامکم کے وعدے کو پورا کرے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ذات ہے، اس کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، اس کے اصول جو ہیں وہ اٹل ہیں، اور ان اصولوں میں کوئی وہ تبدیلی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ اللہ کے دستور کو تبدیل ہوتا ہوا نہیں پائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اپنے وقت کے امیر کی فرما برداری نہیں کی جنگ احد میں تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا، اگرچہ کہ اس وقت میر کارواں خود اللہ تعالیٰ کے حبیب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی سنتیں کسی کے لیے تبدیل نہیں کرتا۔ ہمیں تو یہ بتا دیا گیا کربلا کے بارے میں کہ امام حسین علیہ السلام آئے تھے کہ شہید ہو جائیں، نہ میرے عزیزان امام حسین علیہ السلام علم امامت سے ضرور جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ہوگا، کیونکہ وہ تو پہلے دن سے گھر میں بات ہو رہی تھی ان کے، لیکن کیا وہ اسی مقصد کے لیے آئے تھے؟ تو یہ کربلا سے بے خبری کی وجہ سے امام بتمام ہی و کمال ہی اسی ارادے سے آئے تھے کہ وہ عوان و انصار اکٹھے کریں اور اہل باطل کے ساتھ ٹکرائیں، ان کو شکست دیں اور ظلم کا خاتمہ کیا جائے اور عدالت کو قائم کیا جائے۔ وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ آؤ مجھے مار دو آگے، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں۔ اصل مطلوب چیز جو ہے وہ ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی، جب تک وہ زندہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظلم کے خاتمے اور عدالت کے قیام کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرے، نہ کہ آگے کہے کہ مجھے شہید کر دو۔ تو اس لیے یہ یعنی ہماری ذمہ داری تھی اور ہے بھی، لیکن بدقسمتی ہے بہرحال یہ، لیکن انفرادی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، یعنی اگر ہم اجتماعی طور پہ یہاں آپ اپنا رول جو ہے اس کو پلے نہیں کر پا رہے، تو آپ نے دیکھا کہ اگر یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام نے صرف کوفہ والوں کو خط نہیں لکھا تھا، خطوط بصرہ والوں کو بھی لکھے گئے تھے، دیگر بلاد میں بھی امام علیہ السلام نے پیغام بھیجے تھے، اور پھر جو مدینہ سے چلے تھے تو یہ نہیں ہے کہ مدینہ سے چلو، باقی لوگوں کو بھی کہا تھا کہ چلیں آپ میرے ساتھ۔ اسی طرح سے جب مکہ سے چلے تھے جب بھی کہا تھا، اصحاب رسول کو جمع کیا تھا، تابعین کو جمع کیا، کہا کہ میں نکلنا چاہتا ہوں، جو شخص بھی میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنی قربانی پیش کروں، جو شخص بھی اللہ کی محبت میں مرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ آئے میرے ساتھ۔ یہ اس قسم کے جو کانسیپٹس ہیں کہ امام علیہ السلام نے فلاں سے کہہ دیا کہ نہیں تمہاری ضرورت نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ آغا باقر صدر شہید کو پڑھیں، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی تحریک پر بڑے زبردست قسم کے تجزیہ و تحلیل کیے،
تو آپ کو کربلا کی گہرائی سمجھ آئے گی۔ کربلا جو ہے وہاں پہ کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی کسی کے ساتھ۔ عبداللہ ابن جعفر جو ہیں ان کی ہمشیرہ کے بی بی زینب علیہ سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار تھے، کربلا میں کوئی رشتہ داری نہیں، وہاں جو ساتھ دے گا بس وہ ساتھ چلے گا۔ تو اس لیے شخصی ذمہ داری آج بھی برقرار ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر لوگوں نے لبیک نہیں کہا تو پھر بھی لوگ کوفہ سے نکل کے آئے، اور تمام تر پہروں کے باوجود بھی حبیب بن مظاہر جیسے لوگ اس بڑھاپے میں نکل کے آئے۔ اور جو چیز ہے، جب امیر المومنین جنگ صفین میں گئے تو عمار یاسر کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری ایج گروپ 90 سال کا ہے تو تم تو جاؤ آرام کرو جا کے، تو میں یعنی باقی افراد، نہ امیر المومنین نے کہا عمار یاسر سے کہ تمہاری عمر 90 سال ہے تو تمہیں ضرورت نہیں ہے چلنے کی میرے ساتھ، اور نہ عمار یاسر نے کہا کہ حضرت میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں تو میرے اندر تو جان نہیں ہے۔ اس 90 سال 90 پلس تھے اس وقت وہ، جب وہ جنگ صفین لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہاں انفرادی ذمہ داری جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ رہبر معظم بے شک تہران بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کوئی تہران پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سیکولر نظام کے، یہ اہل باطل کے، طاغوت کے نظام کے نظریات ہیں کہ وہ انہوں نے ہمیں یہ اس قسم کے سلوگنز دیے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان۔ قرآن کریم نے ایک اصول دیا ہے، اور انسان کے لیے سب سے زیادہ قریبی رابطہ کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی مثال دی، کہا میں تمہارے ماں باپ ہیں، اگر یہ بھی تم سے کسی ایسی بات کا تقاضا کریں کہ جس سے اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو تو ان کی بات کو بھی قبول کرنے سے انکار کرو۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جن کا یہ نظریہ کہ جناب ہم تو پاکستان میں ہیں، ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے۔ تو چلو ڈاکٹر اقبال کو کم از کم پاکستان کا ایک نظریاتی طور پہ وہ خود کہتے ہیں دور حاضر کے جو بت ہیں ان میں سے وطن جو ہے ایک بڑا خطرناک بت تراشا گیا، کیونکہ اسلام جو نظریہ دیتا ہے اس میں نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ زبان ہے، نہ علاقہ ہے، کچھ نہیں۔ آپ ایک آدمی افریقہ کا رہنے والا کالا رنگ ہے، ایک آدمی یورپ کا رہنے والا سفید رنگ ہے، اگر ان کے درمیان ایمان مشترک ہے وہ ایک ملت واحدہ ہے، وہ ایک ملت واحدہ ہے۔ اور ان کی مسلمان قوم کی مثال اس طرح سے ہے جو حضرت نے دی کہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے افریقہ میں، فلسطین میں، تو سارا بدن تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، سنکیانگ کے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے اور ہم یہاں درد محسوس نہیں کرتے تو ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں میری روحانی موت تو نہیں ہو چکی ہوئی، کیونکہ جو جسمانی طور پر زندہ ہوتا ہے اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتی تو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اگر ہم مسلمان دیگر دنیا کے بلاد میں ان کو ظلم کیا جا رہا ہے ان کے اوپر، اور ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کوئی اپنے دل میں کوئی درد بھی محسوس نہیں کرتے، تو سب سے پہلی بات تو یہ سوچنے والی ہے کہ کہیں میری روحانی موت تو نہیں ہو چکی ہوئی۔ تو اس لیے پھر اس کے اوپر طرفہ تماشا جو ہے وہ یہ ہے، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ، فرقے کو درمیان میں لا کے امت مسلمہ جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے گئے۔ پھر جب ایک مرتبہ اللہ کو درمیان سے نکال دیا اور فرقے کو درمیان میں لے آئے، اب آپ دیکھ لیجئے فرقے کا کیا حال ہے۔
اس فرقے کے اندر سینکڑوں فرقے بن چکے ہیں. ابھی 6 جولائی کو یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے تماشا دیکھیے گا آپ آگے ذرا. یہ جو سارے علی اللہ اور علی رب والے اور یہ دیگر سب حضرات یہ 6 جولائی کو یہ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہ پورا مینیفیسٹو لے کے آ رہے ہیں. اس لیے کہ چونکہ کوئی مرکز نہیں ہے، نہ وحدت فکری ہے نہ وحدت عملی، اللہ درمیان میں ہے ہی نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر جو تنزل کا بستی کا سفر ہے وہ لامحدود ہوتا ہے. تو میری درخواست ہے انفرادی ذمہ داری کسی کی ختم نہیں ہو رہی کہ میں یہ کہوں کہ جناب پاکستان کے تو علماء نے قوم کو تقسیم کر دیا تھا، میں کیا کرتا. قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہر آدمی کو اللہ نے ایک وسعت امکان دی ہے. امام فرماتے ہیں اگر قدرت ہے، طاقت ہے، ظلم ہوتا ہوا دیکھو، چاہے افریقہ میں ہو رہا ہو، چائنا میں ہو، رشیا میں ہو، دنیا میں کسی جگہ پر ہو، اور میری دسترس ہے وہاں پر تک. اور فرماتے ہیں کہ مظلوم کی صدائے استغاثہ تیرے کانوں تک پہنچے، اور تو قدرت رکھنے کے باوجود جتنی قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے آواز بلند نہ کرے، اس کی مدد نہ کرے، فلیس بمسلم، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ میں کوئی تصوراتی باتیں نہیں کر رہا، یہ سب نمازیں رہ جائیں گی. میں آپ کو بتا دوں یہ سب نمازیں جو ہیں یہ ہم نے ابھی خود کھڑے ہو کے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو اب جب کہہ کے آئے ہیں تو پھر عمل سے اس کا ثبوت فراہم کرنا ہے نا کہ بھی ہم کرو، پھر کر کے دکھاؤ. حضرت امام علیہ السلام نے کو جب وہ حکمران تھے ہمارے امام اول علیہ السلام، تو ایک خاتون کا معاویہ نے ایک لشکر بھیجا، وہ گئے اس کے سپاہی، وہ ایک امیر المومنین کے سلطنت کے ایک علاقے میں داخل ہوئے، وہاں پر ایک خاتون کے زیورات انہوں نے اتار لیے، اس کے ساتھ توہین کی. امیر المومنین کو خبر ملی، انہوں نے اس پر جملہ جو ارشاد فرمایا کہ یہ خبر اگر کسی بھی غیرت مند انسان کو ملے اور وہ غیرت سے مر جائے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور ہماری زندگی کے وہی معمولات ہیں. پوری کی پوری قوم میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں یہ کرکٹ کھیل رہی ہے، پوری کی پوری قوم کرکٹ کھیل رہی ہے. اور پھر کہتے ہیں ہم قرآن پر ہمارا ایمان ہے. یہ جو کرکٹ کمنٹری کا یہ والا جو سٹائل ہے، اس سے اللہ نے کہاں منع کیا ہے؟ سورہ مبارکہ مومنون الذین هم عن اللغو معرضون، یہاں منع کیا. یہ سب لغویات ہیں، یہ لہو و لعب ہے، اور ہم اسلام لیے پھرتے ہیں. تو اس لیے میری درخواست ہے، بہرحال آواز پہنچانا میری ذمہ داری ہے کہ کوئی فرد بھی، میں نے آپ کو عمار یاسر کی مثال دی ہے، 90+، نہ امیر المومنین نے کہا کہ بھئی عمار تم تو بڑی ایج تمہاری زیادہ ہو گئی ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے جانے کی، اور نہ عمار یاسر نے امیر المومنین سے کہا کہ جناب میری ایج ہو گئی ہے. اور جنگ بدر کے لیے جب نکل رہے تھے تو حضرت نے جب لشکر مدینہ سے باہر نکل گیا تو حضرت نے کہا کہ بھئی یعنی صف بندی کر لی جائے، اور دیکھا کہ جو بچے ہیں ان کو واپس کر دیا جائے، چھوٹی ایج کے جو ان کو واپس کرو. چھوٹے بچے جو تھے ان کے علیحدہ صف بنائی. حضرت نے کہا کہ ایک کی طرف اشارہ کیا کہ ایک کو کہا کہ اس کو رکھ لو، ایک کو کہا اس کو واپس بھیج دو. اسلام انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے
جس کو کہا واپس کر دو وہ آگے آ گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے حکم صادر فرمایا ہے کہ مجھے واپس کر دیا جائے، اور یہ جو میرا ساتھی ہے اس کو آپ نے اجازت دے دی ہے کہ یہ ذرا ویل بلٹ دکھائی دیتا ہے قد کاٹ کے لحاظ. انہوں نے کہا میری سے کچھ نہیں کرائیں، میں اس کو اگر اسے گرا دوں تو میں زیادہ ویل بلٹ ہوں، تو پھر مجھے بھی اجازت دیں. یہ نہیں کہا کہ اس کو نکال دیں، کہا مجھے بھی اجازت دیں. حضرت نے کہا بسم اللہ آ جاؤ. وہاں باقاعدہ ان کی کشتی کروائی اور اسے واقعتاً گرا دیا اسے. حضرت نے کہا تم بھی آ جاؤ، تم بھی آؤ. میرے عزیزان، اسلام یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہم نے سمجھ لیا کہ شاید یہ 2-4 کلمے آگے پیچھے کر کے اس سے مسلمان بن جائے. اسلام عمل کا نام ہے، کردار کا نام ہے. بدون کردار زبانی اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے اوپر بڑی سخت تحدید کی اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھی. سوشل میڈیا پہ کام کریں. اس حزب اللہ گروہ کا جو سوشل میڈیا گروپ ہے جو پورے 5 بر اعظموں میں پھیلا ہوا ہے، ضروری نہیں کہ آپ رہبر کو اطلاع کریں جا کے کہ جناب میں، آپ اس میں شریک ہو جائیں. لا الہ کریں، منفی پروپیگنڈے کو نگیٹ کریں، اس کی نفی کریں جیسے آپ کر سکتے ہیں. الا اللہ کریں، مثبت میسج پروموٹ کریں. صدقہ و خیرات 1 پیسہ دے سکتے ہیں، 1 روپیہ دے سکتے ہیں، فقط اس لیے مجاہدین اسلام کی سلامتی کے لیے 1 پیسہ دے سکتے ہیں، 1 کانٹا ہٹا سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ میں 1 پیسہ کرتا ہوں یا 1 کروڑ کرتا ہوں. نہ اس کے لیے نہ 1 پیسے کی کوئی ویلیو ہے، نہ 1 کروڑ کی کوئی حیثیت ہے اس کی نظر میں. زمین و آسمان لہو ما فی السماوات و ما فی، زمین و آسمان میں سب کا اصل مالک تو خود ہی ہے. اس کی نظر میں کوئی چیز، اس کے پاس کس چیز کی قدر و قیمت ہے؟ جو اس نے اپنے کلام میں بتایا کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو، میرے پاس نہ خون لایا جاتا ہے نہ گوشت، اس کے پیچھے کار فرما تقوی یعنی نیت کا خلوص جو ہے وہ لایا جاتا ہے. میں اس چیز کو دیکھتا ہوں. جو کچھ کر سکتے ہیں کریں اور دعا کریں. تاکہ یہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم کو احسان نہیں کریں گے، تاکہ کل جب حساب و کتاب کی منزل آئے تو کم از کم ہم اور کچھ نہیں تو ایسا نہ ہو کہ نافرمانوں کی صف میں، دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے. تو یہ میری درخواست ہے آپ سے. اپنے رہبر معظم کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے دعا کیجیے گا. اس چیز کو ایک خاص طور پہ دعا کیجیے گا. جنگ احزاب کا جہاں قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان اس کے لشکر ہیں، اپنے لشکروں میں سے ایک رعب، ہیبت اور خوف کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں اتار دیا، اس خوف اتار دیا ان کے دلوں میں، ہیبت اتار دی ان کے دلوں میں، اور وہ لوگ جو تھے وہ خود بخود بھاگ گئے، منتشر ہو گئے. اللہ سے دعا کریں پروردگارہ لشکر اسلام کی، مجاہدین اسلام کی ہیبت جو ہے ان کے دلوں میں اتار دے، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ خود بخود پیچھے ہٹ جائیں. خود بخود جس طرح سے احزاب میں تو نے ان کو منتشر کر دیا تھا، اس طرح سے وہ خود آپس میں ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے. تو دعا کیجیے گا. یہ دوسری چیز، اپنے والدین کو یاد کیجیے گا. والدین جو ہیں ایک لطف الہی ہیں، دنیا میں ہیں اگر تو دعا کیجیے گا پروردگارہ انہیں طول عمر دے اور مجھے ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے. ایسی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے. اور
بہت سارے برادران پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، میں خود بیمار ہوں، اور بہت سارے برادران، امیر اسلم صاحب کی اہلیہ محترمہ علیل ہیں، خود میری اہلیہ علیل ہیں، بہت سارے برادران پریشان ہیں۔ انہوں نے درخواست دعا کی ہے، جو پریشان حال حضرات ہیں ان کی پریشانیوں کی دوری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے انہیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔